نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة صدق الله مولانا العظيم. معزز متقیفات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام کے خاص توجہات سے آج ہم منہاج القرآن اعتکاف سٹی میں حاضر ہیں اور اس خوبصورت نشست کا حصہ ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ اب سب اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اور اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کا ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ تربیتی نشستوں کے ذریعے ہمارے ظاہر و باطن پاک ہو جائیں، ہمارے اخلاقیات میں بہتری آ جائیں۔ آج میری گفتگو کا عنوان یہ ہے غیبت، چغلی اور اس کے نقصانات۔ اب یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے، اور ہم سب نے کسی وقت غیبت کی ہے اور اس گناہ کا حصہ یقیناً بنی ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کہ اگر کسی شخص کی کوئی عیب ہے، حقیقت میں کوئی برائی موجود ہے، ان کے پرسنالٹی میں، اس کے خصلت میں کوئی خرابی موجود ہے، اور وہ شخص آپ کے مجلس میں نہیں ہے اور آپ اس برائی کر رہی ہیں، بے شک ان کے اندر وہ برائی موجود ہے، میری بہنیں، اگر آپ ان کے پشت پیچھے بیان یہ کریں گی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کے پشت پیچھے برائی کریں، یہ عمل غیبت کہلایا جاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جسے وہ ناپسند کریں۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں عیب کی بات بھی نہیں فرمائے، بس کوئی بات دوسروں کو پسند نہ آئے، یعنی ان کو اچھی نہ لگے، ان کو دکھ پہنچے، سن کر دل پہ بوجھ آئے گا۔ پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم کسی کی بات کریں اور وہ حقیقت میں ایسا ہے تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں یہ عیب ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور پھر آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور پھر اس برائی کا ذکر کریں، یہ غیبت بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ اگر آپ کسی کی برائی کرتی ہیں اور ان کے اندر وہ برائی موجود ہی نہیں ہے تو اس پہ ٹرپل گناہ، یعنی 3 گنا گناہ ہوگا۔ ایک تو غیبت کی، دوسرا گناہ آپ نے جھوٹ بولا، اور تیسرا گناہ کسی کے اوپر تہمت لگائی۔ استغفر اللہ العظیم۔ 3 گنا گناہ ہوگا، 3 گنا عذاب ہوگا قیامت والے دن۔ یہ ہے غیبت کی ڈیفینیشن۔ اور غیبت و چغلی ایک بہت خطرناک گناہ بن چکا ہے۔ یہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ گناہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت پھیل چکا ہے، اور اتنا پھیل چکا ہے کہ کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب بیان کرنا، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت و چغلی اتنی پھیل چکی ہے کہ وہ ہمارے زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے اور اہم حصہ بن چکا ہے۔ ہم بیٹھ کر گپ شپ کے بہانے میں اتنی غیبت اور چغلی کر بیٹھتی ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی گناہ گار ہو چکی ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ آج کے زمانے میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے پاک ہوں گے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کسی ایک فرد کا دن غیبت اور چغلی سے خالی نہیں گزرتا، اور کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ہم نے اس کو نہ صرف اپنے لیے حلال بنا دیا ہے بلکہ اپنے روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بنا لیا ہے۔ اب غیبت اور چغلی کیسے ہوتی ہے؟ دوسرے پہ تبصرے کرنا،
دوسرے پہ ججمنٹ پاس کرنا، کسی کے بارے میں منفی رائے دینا، کسی کے بارے میں بات کر دینا، کسی کی ویٹ کے بارے میں، ان کے رنگ کے بارے میں، کسی کے چلنے اور بولنے کے بارے میں مذاق اڑانا، پھر آپس میں بیٹھے اور کسی کی بات ایسے ہی بس چھیڑ دی۔ ہم سب ایک دوسرے کے ایکچولی ٹھیکیدار بن چکے ہیں، دوسرے کے کریکٹر پر، دوسرے کے مزاج پر، دوسرے کے رویوں پر، دوسرے کی نیت پر، جو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہم سب ٹھیکیدار بن چکے ہیں اور ہم سب لوگوں کی زندگیوں کے ایکسپرٹس ہم بن چکے ہیں۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے کہ میں اس پر کامنٹ پاس کر سکتی ہوں، اس میں کیا حرج ہے، میرا حق ہے۔ ہر انسان کے بارے میں ہم سمجھتی ہیں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں کوئی بات کر سکتی ہوں، اور یہ سوچ اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتی نہیں کہ ہم نے کوئی غیبت اور چغلی کی ہے۔ ہم تو سمجھتی ہیں کہ ہم نے فیکٹ بیان کیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور میں کچھ چند باتیں آپ کو سنانا چاہتی ہوں جو ہم روزمرہ زندگی میں کہتی ہیں اور ایک دوسروں سے بات کرتی ہیں صرف گپ شپ کے بہانے میں، لیکن ہم اس کو غیبت ہی نہیں سمجھتے۔ اب ایک تو obvious غیبت ہوتی ہے، واضح غیبت ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں شکوہ کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے یہ بات چیت کرتی ہیں، یعنی میری ساس بہت کنجوس ہے، میری ساس غصے والی ہے، میرے بہو ذرا سستی سے کام کرتی ہیں، میری بہو ہمیشہ لیٹ اٹھتی ہیں۔ پھر ہم تبصرے کے ماہر بھی ہیں، آج میرے نند کا چہرہ ذرا عجیب لگ رہا تھا، یا فلاں کا ویٹ تھوڑا بڑھ نہیں گیا، ذرا وہ تھوڑا سا کمزور نہیں لگ رہی، آپ نے دیکھا اس کے آنکھوں کے نیچے کیسے ہلکیاں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا اس نے اپنے بالوں کو کیا سٹائل بنایا ہوا تھا، وہ ذرا تیز خاتون نہیں ہے، آپ نے اس سے بات کی ہے، آج میں نے فلاں سے بات کی اور اس نے میرا اتنا سر کھایا۔ معزز متقفات، کیا ہم ایسی باتیں نہیں کرتی؟ کتنے مائیں بہنیں اور بچے ہیں جو یہاں بیٹھی ہیں اعتکاف میں اور ایسی ہم باتیں کرتی ہیں، لیکن میری بہنیں یہ غیبت ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو سادہ اور obvious یعنی واضح طریقے سے کی جاتی ہے اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس کو گپ شپ سمجھتی ہیں۔ پھر تھوڑا اور سفسٹیکیٹ طریقے سے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اس کا بہت فن رکھتی ہیں، ان کے پاس بڑا ہنر ہوتا ہے، وہ بڑی ٹیکٹ طریقے سے بات کرتی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ شکایت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا اس نے کس طرح بات کی، ذرا دھیان سے رہنا، یعنی کسی کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے ہلکی سی بات کر دی اور ان کے دماغ میں ایک کیڑا ڈال دیا کہ دوسرے انسان میں کوئی بدنیتی ہے، سو جب بھی وہ بات کریں گی دوسروں کو سسپیشس لگے گا، مشکوک وہ لگیں گی۔ میری بہنیں، یہ بھی غیبت ہے۔ پھر ہم اور زیادہ سفسٹیکیٹڈ انداز سے بھی غیبت کرتی ہیں، یعنی ایک پازیٹیو بات کر کے برائی کر دیتی ہیں۔ وہ اچھی تو ہے لیکن آج کل چچری سی ہوئی ہے، اندازہ کریں، یا وہ ہمیشہ اتنی غصے والی نہیں ہوتی، نارملی تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، مگر اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بس ایک شوشہ چھوڑ دیا، دوسرے کا ذہن تھوڑا منفی کر دیا، پھر نصیحت کے بہانے سے ایک دوسروں کی بھی ہم غیبت کرتی ہیں۔ بس میں تو ایسے ذکر کر رہی ہوں، میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے اندر بھی امپروومنٹ آ جائیں اور اس کے اندر بھی کچھ امپروومنٹ آ جائیں۔ ہم یہ بہانے تلاش کرتی ہیں۔ میری بہنیں، یہ سب منفی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتی ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتی ہیں۔ پھر ہم کیریکٹر اسیسینیشن بھی کرتی ہیں، وہ ایسی ہیں، عزت نہیں کرتی، عادات اس کے اچھی نہیں ہیں، اس کا لباس ایسا ہے، اس کا بول چال ایسا ہے، اس کے میل ملاپ و گفتگو میں ایسا ہے، اس کے چال و چلن پہ گفتگو ہم کرتی ہیں، یعنی کیریکٹر کو ہم قتل کر دیتی ہیں اور پھر ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بعض عورتیں ایسی کرتی ہیں اتنی صاف لفظوں میں جیسے آپ بھلائی کر رہی ہیں، اور پھر جھوٹے افواہیں بھی ہم پھیلاتی ہیں۔ ایک انسان سے بات سنی، خود نہیں وہ دیکھا، بس بات سن لی اور غیبت کی، پھر آگے وہی بات سچ بنا کر آگے بیان کرتی۔ ہم یہ کرتی ہیں، یقیناً کرتی ہیں۔ بات تو اتنی سی تھی، پھر اے نے بی کو پہنچا دیا اور 1 انچ بڑھ گئی،
बी ने सी को पहुंचा दिया और 2 इंच बढ़ गई, सी ने डी को पहुंचा दिया और 3 इंच बढ़ गई, और जेड तक पहुंचे और 10 गज तक ये बात पहुंच गई। मेरी बहनें, बात तो इतनी सी थी, घूमती घूमती इतनी से लेकर इतनी बड़ा फसाद बना दिया। मुअज़्ज़िज़ मुतक़िफ़ात, हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए और सोचें, क्या मैंने ऐसी बातें करती, क्या मैंने कभी की हैं? अगर हमें पता हो, मालूम हो कि इसका कितना अजाब होगा, गीबत करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजरात में कि ये इतनी बुराई है कि जब आप गीबत करती हैं या करते हैं तो ऐसा है कि आपने अपने मुर्दा भाई के लाश को नोच कर खा लिया है। गीबत इतनी हराम और नजस चीज़ है। फिर हदीस मुबारक में है, अनस बिन मालिक रिवायत करती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं ऊपर आसमान के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, यानी मेराज की रात थी, एक गिरोह के पास गुजरा जो अपने चेहरों और गर्दन तंबे कॉपर यानी पित्तल के नाखून से नोच रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्राइल अमीन, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं और उन पर बुहतान लगाते हैं, यानी गीबत और चुगली करते थे। फिर सूरह हुमाज़ा में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मैंने शुरू में आयत तिलावत की, वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमाज़ा, अल्लाह ताला फरमाता है हर उस शख्स के लिए हलाकत है जो रूबरू तन्हाजानी करने वाला है और पसे पुश्त ऐब जोई करने वाला है। यानी गीबत करने वाले के लिए हलाकत है और उनका ठिकाना जहन्नम है। और मेरी बहनें, ये इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस पाक में है कि अगर जिसके आपने गीबत की उनसे आपने माफ़ी अगर नहीं मांगी तो फिर आपकी इबादत, आपकी नेक अमाल, आपकी ज़िक्र और अज़कार सब उनके नामाए अमाल में लिखे जाएंगे। यानी हमारी सारी नमाज बर्बाद होगी और जिसकी गीबत की उनको वो मिल जाएगी। जितना भी ज़िक्र और तस्बीहात आपने की या की होंगी सब कुछ बर्बाद हो जाती हैं, और सिर्फ एक गीबत की वजह से हमारी सारी हसनात बर्बाद हो जाती हैं। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जैसे एक रूई के पास एक माचिस आप जला दें तो पूरी रूई का पहाड़ जल जाएगा। हसद से, इनाद से, बुग़्ज़ से, गीबत से, ये वो अमल है कल्ब के, ज़ुबान के। रूई के पहाड़ जितने भी नेकियां होंगी वो जल के राख हो जाएंगी मेरी बहनें। और अगर आप गीबत करते जाएंगी, बुराई करती जाएंगी, तो अगर आपकी नेकियां ख़त्म होती हैं क्योंकि दूसरे इंसान के नामा आल में वो लिखी जाएंगी, तो हदीस मुबारक में है कि फिर जिसके पुश्त पीछे जिसकी आपने बुराई की उनके गुनाह फिर आपके नामा माल में लिखे जाएंगे। सो एक तरफ से हमारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और दूसरी तरफ हम खुद गुनाहगार बनेंगे और उनके गुनाह हमारे खाते में डाले जाएंगे। जिसकी गीबत की उनके गुनाह भी हम जमा कर रही होंगी। कितनी बदकिस्मती की बात है। मुअज़्ज़िज़ मुतक़िफ़ात, चंद लग़वियात बातों की वजह से दूसरों को कमतर समझना और उनकी बुराई करना, उनकी ऐब बयान करना, हम सब कुछ लुटा देते हैं। क़यामत वाले दिन खाली हाथ हम हो गए और गीबत की वजह से कितने और गुनाह उसमें शामिल हो जाते हैं। लोगों के दिलों में हम बदगुमानी पैदा करवाती हैं। सास, बहू, नंद, देवरानी, जिठानियाँ सब के दरमियान फिर फसादात पैदा होते हैं। फिर रिश्ते टूट जाते हैं उसकी वजह से, ख़ानदान टूट जाते हैं बदगुमानियों की वजह से। फिर अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे बारे में गीबत की गई है तो फिर उनको दुख पहुंचता है। हम फिर दुखी और टूटी हुई दिलों की वजह बन जाती हैं। लोगों के दिल हम तोड़ते हैं, कसूरवार हम बनती हैं, लोगों को दिल हम तोड़ देते हैं, हम फिर गुनहगार बन जाती हैं मेरी बहनें। और गीबत से हमें क्या मिला? बहुत हराम काम किया, सारी नेकियां हमने बर्बाद की हैं और घर में फसादात बपा किया। और क़यामत वाले दिन ना सिर्फ खाली हाथ हम होंगे मगर ढेर सारे गुनाह लेकर मौला के सामने हम पेश होंगे। सो मेरी बहनें, आज हम सब तौबा करें, अपना मुहासबा करें,
اپنی زبان کو پاک اور پاکیزہ کریں، اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ میں کتنی گنہگار ہوں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں، میں نے کتنے گناہ کی ہیں، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہے، گناہ میں گزاری ہے۔ اور دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں، صرف اپنے نفس کو دیکھیں، اس کو پاک اور صاف کریں، پاکیزہ بنائیں۔ یہ آسان طریقہ ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو ابو طالب المکی نے تخریج کی ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص رات دن کسی کی غیبت اور چگلی کرتا ہے، اگر اس کو ترک کر دیتا ہے، ایک شخص غیبت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا یہ عمل زیادہ محبوب ہے یا 1000 نفل پڑھنا محبوب ہے؟ اندازہ کریں، ایک بندہ 1000 نفل ادا کرتا ہے، اور وہ نفل کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ انس بن مالک نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل زیادہ پسند و محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، غیبت چھوڑنا زیادہ محبوب ہے۔ میری پیاری اور عزیز بہنیں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بس آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں، سوچیں، دل سے عہد کریں کہ غیبت اور چگلی کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، استغفار کریں، پھر توبہ کریں اور اپنی دل، دماغ اور زبان کو پاک کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور صالحہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے، کوئی اچھائی کی بات کی ہے، تو فقط اللہ تعالیٰ کی امر کی وجہ سے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کی وجہ سے ہے، اور میرے شیخ، میرے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، وہ فقط میری غلطی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔